الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں منافقوں کو جہاد میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تو آپ فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی غزوہ تبوک کے بعد اگلی کسی جہاد کی طرف منافقین اگر آپ کو کہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تو حضور سے فرما دیا گیا کہ ان سے کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ مل کر اب کسی دشمن سے نہ لڑو، کیونکہ جب تم پہلے پیچھے بیٹھے رہے ہو اب بھی پیچھے بیٹھے رہو۔ اگلی آیت میں منافقوں کا جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑا ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو کہ مخلص مومن تھے اور کثیر العبادت صحابی تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے والد گرامی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا کرتا جو ہے بطور تبرک وہ عنایت فرمائیں اور حضور میرے والد کی جنازہ بھی پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کے تحت آپ نے کرتا بھی دیا اور اس کی نماز جنازہ میں شریک بھی ہوئے۔ اب قمیص جو تھی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ سے بھی دی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر میں قیدی ہو کر حضور کے پاس آئے تو اس وقت ان کے بدن پر قمیص نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے اپنی قمیص جو تھی وہ حضرت عباس کو دی تھی، پہنائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ بھی چکانا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت جنازہ میں شرکت کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری رائے جو تھی وہ مختلف تھی، لیکن میں زور اس لیے نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ممانعت کی جو آیت ہے یا حکم ہے وہ ابھی آیا نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر منع کر دیا گیا۔ تو اس بات کو دیکھ کر بہت سارے منافقین جو تھے وہ سچے مومن بن گئے کہ ایک جو ہمارا ساتھی تھا ہے منافق تھا، لیکن وہ بھی یہ چاہتا تھا مرتے وقت کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا ہے اس کو پہنوں تاکہ اللہ مجھے بخشش فرما دے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو واقعی اللہ کے سچے نبی، ہم منافقت چھوڑ دیں، اور یہاں سے ڈر بھی گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو کرتا پہنایا تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان کی جنازہ نہ پڑھیں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ تو وہ ڈر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتا پہنانے کے باوجود اللہ پاک نے غصے کا اظہار کیا ہے، تو لہٰذا ہم سچے مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔